ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد اقول عود و بدوا ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا. صلوات. عزیزان گرامی، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خطبہ مبارکہ، جسے خطبہ فدکیہ کہا جاتا ہے، ہمارا یہ مضمون رہا. ان سلسلہ مجالس کا سلسلے کی تیسری مجلس ہے. میری آواز سب کو سب واضح آ رہی؟ یہ خطبہ میرا موضوع رہے گا. تیسری مجلس ہے. بی بی نے کئی اس میں پہلوؤں کو پیش کیا. یہ خطبہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام اپنے بچوں کو حفظ کرواتے تھے، اور صرف حفظ نہیں کروایا بلکہ تاکید کی کہ اس خطبے کو کبھی بھلایا نہ جائے. اپنے بچوں کو یہ خطبہ حفظ کروایا. ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے تاکید کی. تو خطبے میں بہت سے پہلو، صرف توحید، نبوت، امامت، ولایت کو پیش نہیں کیا، اپنا صرف نہیں مقام بلکہ پورے دین کا خلاصہ اس خطبے میں. جو افراد ابھی تک شاید میں اس کو واضح نہ کر سکوں، میں ایک نیا پہلو آج پیش کروں گا بی بی کے خطبے سے. عزیزان گرامی، ایک ہمارے پوری بحث ہے، ایک احکام کی بحث ہے. احکام یعنی جو فقہی مسائل ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، احکام. اور ایک ہے فلسفہ احکام، فلسفہ دین. یہ حکم ہے تو کیوں ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اسے کہا جاتا ہے فلسفہ دین. نماز یوں ہی پڑھی جاتی ہے، ایسے ہی کیوں پڑھی جائے، یہ تمام احکام جو بیان کیے گئے ہیں یہ ایسے ہی کیوں ہیں. یہ صرف وہ بتا سکتی ہیں ہستیاں جنہیں وہ معلوم ہو کہ اللہ جو قانون بنانے والا شارع ہے، شریعت بنانے والا ہے، اس نے کس حکمت کو مد نظر رکھ کے یہ قانون بنایا. کچھ لوگ تو پہنچ گئے. عزیزان گرامی، ہر حکم کے لیے جناب سیدہ نے حکمت بتائی ہے کہ اللہ نے اس چیز کو کیوں بنایا. آج میں چند وہ احکام آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، وہ حکمتیں پیش کرنا چاہتا ہوں جو بی بی نے پیش کی ہیں خطبے میں. اللہ نے یہ جو کلمہ توحید بنایا، جعل للاخلاص، اس کو کہ اللہ نے بنایا ہے اخلاص واضح کرنے کے لیے. جو کہے گا اس کے خلوص کا اندازہ ہوگا. اور نماز کو کیوں بنایا؟ فرماتی ہیں بی بی خاتون جنت فرما رہی ہیں، صلاۃ تنزیہاً عن الکبر، تکبر سے بچانے کے لیے نماز کو بنایا. میں تمام احکام کو پیش کروں گا، یہاں تک کہ عزاداری، آپ کے جلوسوں، سب چیزوں کو ثابت کروں گا بی بی کے خطبوں سے. الفاظ نہیں آئے لیکن میں ثابت کروں گا، اور کوئی قیاس نہیں کروں گا. ہمارے فقہ میں قیاس حرام ہے. بغیر قیاس کیے میں تمام کی تمام چیزوں کو سیدہ عالمیان کے خطبے سے ثابت کر رہا ہوں، اگر مجمع میرے ساتھ رہے. عزیزان گرامی، یہاں خاتون جنت فرمانی ہے، غور سے سن لیجیے گا کہ ایک لفظ بی بی کا خدا کی قسم صرف سننے والا نہیں ہے، پڑھنے والا، یاد کرنے والا، بار بار سنانے والا. تو ابھی بھی فرماتے الصلاۃ جعل الصلاۃ تنزیہاً عن الکبر، نماز انسان کے لیے بھیجی تاکہ تکبر سے بچائے. اتنا انسان جھک ہی نہیں سکتا جتنا نماز میں جھک جاتا. پہنچ رہا ہے انسان؟ دیکھیں، بہت زکات انسان کسی کو احترام دکھایا. آپ نے فوجیوں کو دیکھا نا، جتنے بھی ہوتے ہیں فردی والے، ان کو احترام دکھانا تھا، وہ بالکل اٹینشن سیدھے کھڑے ہو جاتے. ایسے ہی ہوتا ہے. تو آپ قیام کرتے ہیں، ہاتھ رکھ کے بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں. پروردگارا تیرے لیے قیام، ابھی بھی مجمع نہیں ہے. پھر جھکتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، تیرے لیے رکوع. پھر سجدے میں جاتے ہیں، تیرے لیے سجدہ. یہ دنیاوی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، یہ اللہ کے لیے ہے. خاتون جنت فرما رہی ہیں، اللہ نے نماز کو تنزیہاً عن الکبر، کبر تکبر کو کہا جاتا ہے. کبر سو نخوت سے بچانے کے لیے نماز کو بھیجا. عزیزان گرامی، اسی لیے مستحب ہے. 7 اعضاء انسان سجدے میں رکھتا ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. 7 اعضاء، دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے، دونوں ہتھیلیاں اور ایک پیشانی. 7 اعضاء. فاتحہ میں بھی 7 اعضاء، 7 آیات. طواف میں بھی 7 چکر، سعی میں بھی 7 چکر. شیطانوں کو بھی، تینوں کو 7 کنکریاں. کچھ لوگ پہنچ گئے.
شیطانوں کو، ساتھ ساتھ کنکریاں، توجہ، مولا حسین بھی 7 قدم آگے گئے. یہ دین 7 پہ استوار ہے. ہفتے کے دن بھی 7 ہیں. ہر دوبارہ وہی ہفتے کی سارے روٹین آپ کا 7 کے گرد گھوم رہا ہے. اللہ نے دن بھی ہفتے کے 7 بنائے، 7 دن بنائے. 7 پہ سوچو. اور یہ جو 14 ہیں وہ بھی 7 دہرائے ہوئے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. 7 نام ہے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ نہیں ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے میری طرف سے کوئی نہیں. عزیزان گرامی 7 دہرائے ہوئے ہیں. یہ جو 14 معصومین ہیں یہ بھی 7 دہرائے ہوئے ہیں. 7 نام ہیں جو دہرائے گئے ہیں. آپ لوگ تو ایسے سن رہے جیسے آپ لوگوں نے میری سے پہلی دفعہ سنا. شہادہ معصومین کے نام 7 ہیں جو دہرائے گئے ہیں. مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں، یہ بتاؤں. یہ 7 نہیں بتاؤں تب کہ اگر آپ لوگوں کو نہیں معلوم. 14 نام بھی ہیں تو یہ 7 ہی نام ہیں جو دہرائے گئے ہیں. 14 کے نام 7 ہیں. 14 گن لیجئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا بھی، پھر 5ویں امام بھی، 9ویں امام بھی، 12ویں امام بھی. علی پہلے امام، 4تھے امام، 8ویں امام، 10ویں امام. ایک فاطمہ، ایک ہی فاطمہ ہے. اللہ اکیلا اس نے ایک ہی فاطمہ بنائے. چلتے رہیے گا آپ سلامت رہے. سارے مجمع کی توجہ ہے. چلتے رہیے گا. 14 7 دہرائے ہوئے ہیں. پھر حسن دوسرے امام اور 11ویں امام. بس ایک حسین. حسین بھی ایک ہے. پھر ایک جعفر اور ایک موسیٰ. بس 7 ہیں جو دہرائے گئے. اللہ نے 7 کے گرد سب رکھا. تو 7 اعضاء سجدے میں اس سے زیادہ انسان جھک نہیں سکتا. اور جھکنے کے بعد کہتا ہے سبحان ربی الاعلی رب حمد. پروردگارہ جتنا جھک گیا ہوں کہہ رہا ہوں تو ہی اعلیٰ ہے. اعلیٰ تو ہے. اور اللہ نے شیطان سے بھی کہا تھا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا، ماں منع کا، اس سے تجھے کس چیز نے روکا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. استکبرت ام کنت من العالین. کیا تو تکبر کر رہا ہے یا تو عالین میں سے ہو گیا ہے؟ نہیں یہ مجمع قرآن ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرا مسلمان بھائی کے روایت ضعیف ہوگی. قرآن استکبرت ام کنت من العالین. کیا تو تکبر کر رہا یا تو عالین میں سے ہو گیا، اعلیٰ لوگوں میں سے؟ تو پتہ چلا نا کہ کوئی عالین 6 دن پہ آدم کا سجدہ واجب نہیں تھا. قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن. فرما رہے ہیں نا قرآن کریم کو جو اگر صحیح پڑھ لے گا وہ آل محمد کو ماننے لگے گا. استکبرت کنت من العالین. کوئی اعلیٰ ہستیاں ہیں جن پہ سجدہ واجب نہیں تھا. تو نماز بی بی فرما رہی ہیں کہ یہ تکبر سے دور کرنے کے لیے بھیجی گئی. اور کیا والصیام، یہ کیوں روزہ کیوں بنایا اللہ نے؟ تو للاخلاص. روزہ انسان کو مخلص بنانے کے لیے، اخلاص پیدا کرنے کے لیے. تمام عبادتوں میں سب کو پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ کون سی عبادت کر رہا ہے. نہیں ہے مجمع. نماز بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، حج بھی لوگ دیکھتے ہیں، زیارت بھی دیکھتے ہیں. خمس دو تو پتہ سب کو چل جاتا ہے، زکوٰۃ دو، صدقہ دو، خیرات کرو، سب کو پتہ چلتا ہے. روزے کا کسی کو نہیں پتا. ابھی بھی مجمع نہیں ہے بھائی. روزہ کوئی آدمی پوچھے کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں، پتہ نہیں. بھائی ان سب کیا روزہ کرنا ہے تو کیا کرنا؟ نیت کر کے اجتناب، امساک، اپنے آپ کو روکنا. کس سے؟ کھانے سے، پینے سے، جھوٹ سے، ان تمام چیزوں سے روکنا ہے. تو کیا پتہ ویسے ہی روکا ہوا ہو.
اللہ یہ کہ کوئی شکل بنا لے کہ ہر آدمی پوچھے بھی کیا ہوا؟ میرا روزہ. عزیزان گرامی بی بی فرما رہی ہیں اللہ نے روزے کو بھیجا اخلاص پیدا کرنے کے لیے, دکھاوے کے لیے نہ کرو. عزیزان گرامی یہ اخلاص کے لیے روزہ بھیجا, تفصیل کا وقت نہیں ہے, جملوں پہ جہاں میں لے جا رہا ہوں میرا آپ سے وعدہ ہے میں ساری آج عبادات تشیع کی ثابت کروں گا بی بی کے اسی خطبے سے. مطلب کی توجہ رہے میرے ساتھ. اب بی بی فرماتی ہے وَلِلزَّكَاةِ زکات للنمو, بڑھوتی کے لیے اللہ نے زکات دی. برکت للرزق, یہ انسان کے رزق میں اور نمو کے لیے, بڑھوتی کے لیے, بڑھانے کے لیے چیزوں کو اللہ نے زکات کو بنایا. کافر نہیں سمجھ سکتا کیا مطلب, میرے پاس خمس یا زکات مثال کے طور پہ 100 تھے دینار, 20 دے دیے, 80 رہ کے تو کم ہو گئے. بی بی فرما رہی ہے نہیں, 100 میں پورا نہ پڑتا, 80 میں پورا پڑے گا. عزیزان گرامی جب مستحق کا حق نکال دیں تو پیسہ کم نہیں ہوتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں بھائی, پریشان ہو کے نہ سنیے, میں آگے نہیں بڑھوں گا. بی بی فرما رہی ہے خمس و زکات نکالنے سے برکت ہوتی ہے. برکت کا تصور صرف مومن سمجھ سکتا ہے, منافق نہیں. تصور صرف مومن سمجھے گا. عزیزان گرامی یہ اس میں برکت ہے. پھر وہ فرماتی ہیں وَجَعَلَ الْحَجَّ تَشْيِيدًا لِلدِّينِ. اب مجھ سے بار بار ریکویسٹ آ رہی ہے کہ سب سے درخواست کروں کہ ایک تھوڑا زحمت کر کے آگے آ جائیں گے تو پھر پیچھے جگہ بن جائے گی. حالانکہ آج پہلے سے لوگوں نے شروع کر رکھی تھی کوشش, تھوڑی زحمت کریں. ہم سب کی مشکل حل کرو, مشکل کشا. توجہ فرما رہے تھے جانے کی رام بھئی, مجمع ہے میرے ساتھ. جعل الحج تشہیدا للدین. تو بی بی فرماتے کہ خاتون کرتے کہ احکام کو صرف اہل بیت بتا سکتے ہیں ان کی حکمت کیا, کیونکہ اللہ کی حکمت کو صرف آل محمد سمجھتے ہیں. کسی اور سے دین سمجھنے مت بیٹھیے گا, دین سمجھانے بیٹھے گا کچھ اور سمجھا دے گا. دین صرف وہ ہستیاں سمجھا سکتی ہیں جنہوں نے دین کو ویسا سمجھا ہو جیسا اللہ چاہتا ہے سمجھو. جانتا میں سب جملے کہہ رہا ہوں, دنیا میں کوئی نہیں سمجھ سکتا دین کو سوائے محمد محمد علیہ وسلم. بی بی فرما رہی ہیں وَجَعَلَ الْحَجَّ تَشْيِيدًا لِلدِّينِ. آئیے ذرا میں اس سے بہت سے نکات نکالنا چاہتا ہوں, لیکن اگر یہاں پہ جناب سیدہ کا کرم رہے میں جو پیش کر رہا ہوں کاش میں وہ باتیں پہنچا دوں جو میں تیاری کر کے آیا ہوں, جو ذہن میں لے کے آیا ہوں. بی بی فرماتی ہیں وَجَعَلَ الْحَجَّ تَشْيِيدًا لِلدِّينِ, دین کی مضبوطی کے لیے اللہ نے حج بنایا. نماز کے لیے نہیں کہا, دین کی مضبوطی کے لیے. تمہیں تکبر سے بچائے, نماز تمہیں تکبر سے, روزہ تمہیں اخلاص دے گا, زکات تمہیں برکت دے گی, رزق میں بڑھوتری دے گی. توجہ, لیکن جب حج کی بات آئی تو بی بی فرما رہی ہے جعل الحج تشہیدا للدین, دین کی مضبوطی حج میں. توجہ, دین کی مضبوطی حج میں. مضبوطی کیسے؟ جو بھی حج پہ جائے گا 2 پارچوں میں حج کرے گا, امیر ہو غریب ہو, احرام پہنے گا, دیکھنے والے سب کہیں گے یہ پاگل لگ رہا. اس دنیا میں کون اتنی گرمی کے اندر 2 پارچے پہنتا ہے, نہ سر ڈھانپ رہے نہ پاؤں, خواتین نہ چہرہ ڈھانپ رہے, اتنی گرمی میں 2 پارچے, سب پاگل لگ رہے ہیں. ایک مرتبہ ساری دنیا کو ہم بتائیں گے ہاں ہم دیوانے ہیں. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. عزیزان گرامی اللہ حج چاہتا سوئٹزرلینڈ میں رکھ لیتا, میں سنجیدہ ہوں, اللہ کینیڈا میں رکھ دیتا. بھئی یہاں پہ نہریں ہیں, ہریالی ہے, چشمے بہ رہے ہیں, پہاڑ ہیں, موسم ٹھنڈا ہے. اللہ نے رکھا حج کہاں؟ بواد غیر ذی زرع, نہ وہاں پانی, پورا کا پورا صحرا, پہاڑ جن پہ کوئی آب و گیا نہیں. توجہ, نہ چشمے, نہ پودے, نہ درخت. اللہ نے کہا آنا, محبتوں کا پتہ چل جائے گا کون کون اللہ کے لیے آ رہا.
نہیں ہے, کچھ لوگ تو حج گئے. اللہ نے کہا حج میں آؤ صرف 2 کپڑوں میں, نہ پتا چلے سوٹ سے امیر ہے, نہ پھٹے ہوئے لباس سے غریب ہے. بی بی فرما رہی ہے دین کی طاقت منوانے کے لیے اللہ نے حج بنایا. دین کی طاقت, لاکھوں حاجی آتے ہیں میرے بھائی مہاجر ہیں, لاکھوں حاجی. 27 لاکھ ہو گئے. کرونا کے بعد سب سے بڑا حج تھا اس سال. کرونا کے بعد سب سے بڑا حج 27 لاکھ حاجی تھے. کتنے؟ 27 لاکھ. بعض نے لکھا 22 سے 27 لاکھ کے درمیان میں تھے, سعودیوں کو ملا کے, سب کو ملا کے 22 سے 27 لاکھ حاجی. 2 پارچے پہن رکھے ہیں ساروں نے, اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں. جناب حاضرہ جہاں چلی تھی وہاں چل رہے ہیں. زمزم کا پانی پی رہے ہیں جہاں جناب اسماعیل کے قدم لگے تھے, اور صرف پی نہیں رہے, تبرکن لے جا رہے ہیں. چلے میں نے کہا تھا میں سارا شیعہ مذہب ثابت کروں گا, میں بندہ رہے گا میرے ساتھ. جانے گرامی اب سارے حاجی طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا. کس کا؟ وہاں کیا ہے؟ وہاں پہ جب جائیں گے مقام ابراہیم, مقام ابراہیم. پروردگارہ حج تیرا, یہ تیرے نبی کا مقام کیوں؟ اللہ نے کہا جو ابراہیم کا نام نہ لے وہ بدعتی. ابھی بھی نہیں ہے سارا مجمع, سارے مجمع کی توجہ. پھر آئے گا ایک سیمی سرکل, ایک دائرہ سا بنا, سارے مسلمان کہتے ہیں یہ ہے حجر اسماعیل. کون ہے یہاں؟ یہاں حضرت اسماعیل کی قبر. کوئی اور بھی؟ ہاں ان کی والدہ حضرت حاجرہ. اچھا چلو, جناب اسماعیل نبی تھے, جناب حاجرہ نبی تھی, رسول تھی, امام تھی, معصومہ تھی؟ نہیں. نبی کی زوجہ تھی, نبی کی ماں تھی. نبی سے اتنے سارے بندے کی توجہ. خدا کی قسم اگر آج بھی کوئی یہاں پہ بغیر ایمان کے, میں یقین سے کہہ رہا ہوں اگر یہاں پہ کوئی ایسا بھی آئے جو اہل بیت کو پوری طرح نہ مانتا ہو, اس مجلس کے باوجود تب بھی نہ مانے نا اگر حسین کے حرم کے طواف کو. چلیں گے؟ فرما رہے ہیں سارے بندے کی توجہ رہے میرے ساتھ. اعزائے گرامی اب سارے مسلمانوں لے کر یہ ہے حجر اسماعیل. ہمت ہے تو نام بدل دو, نام بھی نہیں بدل سکتے. کیا ہے حجر اسماعیل؟ یہاں 18 قبریں ہیں. آپ تو پریشان ہو گئے. کس کی؟ حضرت اسماعیل کی, حضرت حاجرہ کی, جناب اسماعیل کی نسل سے کچھ انبیاء کی قبریں. او مسلمانوں, تمام فقہ میں, فقہ حنفی, فقہ مالکی, شافعی, حنبلی, اور ان سب کے باپ امام جعفر صادق کی. پریشان ہو گئے آپ لوگ؟ بھائی روحانی باپ ہی کہا جاتا ہے استاد کو. استاد یعنی روحانی باپ, اور یہ تو وہ باپ ہیں جس کے آگے کسی کی نہیں چلتی. عزیزان گرامی تمام فقہ میں یہی مسئلہ ہے. حتیٰ وہ جو کسی فقہ کو نہیں مانتے, اہل حدیث, ان کے یہاں بھی یہی مسئلہ ہے. تمام مسلمان کہتے ہیں جو حجر اسماعیل کے اندر سے طواف کر لے اس کا طواف قبول نہیں. جب طواف کرو تو حجر اسماعیل کے باہر سے, یعنی الٹا کاندھا خانہ کعبہ کی طرف, اور طواف کے اندر آنی چاہیے وہ قبریں. جو قبروں کو چھوڑ کے طواف کرے اس کا طواف قبول نہیں. 18 قبروں کا طواف کرو تو اللہ کے گھر کا طواف قبول. اب ہمت ہے تو کہو قبروں کا طواف بدعت ہے.
کوئی پریشان نہیں ہے؟ اذان گرامی ہر جگہ جو کہتے تھے تبرک لینا بدعت ہے، تبرکن آپ زمزم لا رہے ہیں، اور صرف لا نہیں رہے، اوروں کو بانٹ رہے ہیں۔ اگر تبرک لینا بدعت، بانٹنا بدعت، تو آب زمزم کو مت لاؤ، مت پیو، مت بانٹو۔ اس کا مطلب ہے نہ تبرک لانا بدعت، بلکہ آب زمزم پینا بھی عبادت، آب زمزم پلانا بھی عبادت۔ اسماعیل کے قدموں کا پانی ہو تو پینا پلانا عبادت، اور فخر اسماعیل چلتے رہیں گے۔ میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں، آپ سلامت ہیں۔ اذان گرامی آپ آئیں ادھر، میں پیش کر رہا ہوں تو اذان گرامی۔ اب وہاں سارے حج کے، بی بی کہہ رہی تشییداً للدین، اللہ نے حج کو بنایا ہے دین کی قوت منوانے کے لیے، دین کی طاقت منوانے۔ ابھی بھی میں نے مکمل نہیں کیا، مجھے پورا یقین ہے وہ جو جملے جہاں پہ میں لے جا رہا ہوں، جب وہاں پہ پہنچوں گا تو کوئی بھی آدمی یہاں اپنے آپ کو محسوس نہیں کرے گا کہ میں کویت میں بیٹھ کے امام بارگاہ میں سن رہا ہوں۔ ہر آدمی محسوس کرے گا میں کربلا میں ہوں۔ مجھے وہاں تک پہنچ لینے دیجیے۔ اذان گرامی تو اب سب کے سب آئیں گے، حج کریں گے، طواف کریں گے، 7 پھیرے لگائیں گے اللہ کے گھر کے، حجر اسماعیل سے باہر مقام ابراہیم کے اندر، پھر جائیں گے صفا مروہ کے درمیان میں۔ فمن حج البیت او اعتمر، جو حج کرے یا عمرہ، فلا جناح علیہ ان یطوف بینہما، اللہ کہتا ہے کوئی بھی جائے گا وہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرے گا۔ پوچھے مسلمانوں سے یہ کیا ہے؟ 2 پہاڑیاں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کہہ رہا ہاں یہ پتھر کی پہاڑیاں ہیں، لیکن یہ 2 پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پروردگارہ یہ پتھر تیری نشانیاں کیوں؟ تو اللہ کہے گا ایک نبی کی ماں ان 2 پہاڑیوں کے بیچ میں چلی تھی، اس حاجرہ کی وجہ سے یہ پتھر نہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جتنا فاصلہ صفا سے مروہ کا ہے اتنا ہی کربلا میں بین الحرم ہے۔ فخر حاجرہ چلی تھی، اذان گرامی جہاں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا